اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کی حضرت سیدنا آدم اور حضرت سیدتنا حوا علیہم السلام کی ساتھ دشمنی کا ذکر کیا، اور اس نے جو کہا تھا کہ میں ان کو بے لباس کروں گا اس کا ذکر کیا۔ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آج کے دور کے اندر جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر بے لباس ہو رہے ہیں ان کا رد فرمایا، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جو مشرکین تھے وہ کعبے کا طواف کرتے تھے بے لباس ہو کر، بالکل ننگے ہو کر، مرد اور عورتیں۔ صرف قریشی جو تھے ان کو اجازت تھی کہ وہ لباس پہن کر طواف کر لیں، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ تھے قریش کے علاوہ، چاہے وہ مکہ مکرمہ کے ہوں چاہے باہر سے آئیں، وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، عورتیں اور مرد۔ اور اگر کسی نے کپڑے پہننے ہوتے وہ کسی قریشی سے مانگ لیتا، اگر وہ دے دیتا تو ٹھیک، نہیں تو پھر وہ اپنے کپڑے اتار کے پھینکتا اور وہاں پر طواف کرتا بغیر کپڑوں کے، بے لباس ہو کر۔ اور پھر ہوتا یہ کہ دور دراز کے جو لوگ تھے یا مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، عورتیں جن کے ساتھ ان کی آشنائی ہوتی تھی، ان کو جب وہ آتی تھیں طواف کرنے کے لیے تو وہ بھی ساتھ آ جاتے تھے، گھومتے گھماتے چلو ہم بھی اسے بے لباس دیکھ لیں گے۔ یعنی کہ انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کو بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کا اڈا بنا لیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر وہاں جب وہ عورتیں آتی ہیں ان کی معشوقائیں تو وہ بے لباس ہو کر طواف کرتی ہیں تو وہ وہاں کھڑے ہو کر اشعار کہا کرتے تھے، ہاں جی، اپنی آنکھوں کی لذت پوری کرنے کے لیے وہ آتے اور وہاں پہ اشعار کہتے، اور اشعار جو اپنی معشوقوں کے بارے میں لکھتے تھے وہ ذلیل وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹانگ دیتے تھے۔ اس طرح کا ان کا نظام تھا، استغفر اللہ العظیم۔ تو اور پھر اسے وہ کہتے تھے کہ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، یہ جو ننگے ہیں ہم ننگے ہو کے رب تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ایک بات یہ کہتے تھے، اس پر دلیل دیتے تھے ننگے ہونے پر، دوسری دلیل یہ دیتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد بھی ایسا کرتے آئے ہیں، اگر غلط کام ہوتا تو ہمارے وڈیرے تو نہ کرتے ایسا کام ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کئی وڈیرے ایسے احمق ہوتے ہیں انہیں پتہ خود نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ جیسے اک جانتے ہیں، اک ہیں وہ جس میں سے دودھ نکلتا ہے، پودا ہوتا ہے، وہ کسی علاقے میں اگایا تو وہ سارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے، ہاں جی۔ انہوں نے جا کے اپنے دادے کو بتایا، دادا جو بالکل جناب وہ 100 سال کی عمر کا تھا، بالکل چارپائی کے ساتھ لگ چکا تھا، اسے جا کے بتایا، اس نے کہا مجھے لے چلو میں وہاں جا کے دیکھتا ہوں۔ وہاں گیا، جا کے اس نے دیکھا، دیکھ کے پہلے رو پڑا پھر ہنس پڑا۔ اس کے جو پوتے پڑ پوتے تھے وہ سارے پوچھنے لگے دادا جان آپ پہلے روئے ہیں پھر ہنسیں، سمجھ نہیں آیا آخر کیا وجہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، بابا جی بزرگ جو تھے وہ فرمانے لگے بیٹا بات یہ ہے، رو میں اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں مر جاتا ہوں میرے مرنے کے بعد تمہارے میں کوئی دنا بندہ نہیں ہے، پوری قوم میں کوئی دنا بندہ نہیں ہے کہ تمہارے اس طرح کے مسائل حل کر سکے، کیونکہ میرے بعد کوئی ایسا خلیفہ نہیں ہے جو حکمت اور دنائی والا ہو، کوئی جہاں دیدہ تجربہ کار ہو، جو تمہارے اس طرح کے پیش آمدہ مسائل جو ہیں ان کا حل بتا سکے۔ انہوں نے کہا دادا پھر آپ ہنسے کیوں ہیں؟ کہنے لگا ہنسا اس لیے ہوں پتہ مجھے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پتہ مجھے بھی نہیں ہے۔ اب بتائیں اس طرح کے دادے ہوں اس طرح کے ابے ہوں تو ان احمقوں کی پیروی کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب وہ دادا پردادا ابا جو ہے وہ ننگا ہو کے کعبے کا طواف کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ کون سا ہوا؟ یہ تو احمقوں اور پاگلوں کا طریقہ ہوا نا بھائی، اس کو تو اپنانے کا حکم ہی نہیں ہے کہ بلکہ اس کو ترک کرنے کا حکم ہے۔ ہاں جی، فرض ہے بندے پر کہ پرانے جو رسم و رواج چلے آ رہے ہیں ان کو ترک کر دے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے اب دیکھیں جی وہ ذرا بھدا سا طریقہ تھا مکے کے مشرکوں کا، ایسے کپڑے اتارے اور پھینک دیے اور کعبے کا طواف کرنے لگے۔ پھر چلتے چلتے وہ وقت آیا، پھر آپ نے بھی دیکھا وہ وقت، ہم نے بھی دیکھا کہ فیشن کے نام پر بندے ننگے ہونے شروع ہو گئے، بندے بے لباس ہونا شروع ہو گئے۔ عورتوں نے کپڑے پہن بھی رکھے ہوتے ہیں پھر بھی پورا جسم ان کا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث پاک کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورتیں ایسی آئیں گی کہ وہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، کپڑے بھی پہنے ہوں گے اور پھر بھی ننگی ہوں گی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کاسیات آریات، کاسیات کپڑے پہنے ہوں گے، آریات پھر بھی ننگی ہوں گی۔ آج آپ دیکھ لیں مرد جو ہے اس کا جناب یہ یہاں تک آ گیا ہے، بند ہے، ہم سب کا بند ہے، لیکن عورتوں کو کہاں چلا گیا ہے جی؟ سب کو پتہ ہے نا کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے جی۔ لباس جس کا پورا ہونا چاہیے اس کا ادھورا ہوتا جا رہا ہے، اور جس کا ادھورا ہونا چاہیے یعنی کہ مرد جو ہے وہ یہاں تک بھی پہن لے، یہاں تک پہن لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بازو اوپر چڑھا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہ خواتین جو ہیں انہوں نے بنانے اتنے شروع کر دیے، بازو اتنے آنے شروع ہو گئے، اگر اتنے اوپر پہنیں گے بھی صحیح تو نیچے سارا کچھ نظر آ رہا ہوگا۔ میں اچھرا ایک بار کپڑے لینے کے لیے گیا تو وہاں ایک دکان پہ کھڑا تھا بندہ، ایک بندہ اور کھڑا تھا، اچانک سے اندر سے دوسرا ایک نمودار ہوا، وہ اہل حدیث تھا۔ تو میں نے اسے کہا یار کوئی ایسے کپڑے دکھا جو مسلمان عورتیں پہن سکیں، تو وہ گلے نہیں پڑ گیا، یہ سارے مسلمان والے ہیں۔ میں نے اسے کپڑا پکڑ کے دکھایا، میں نے کہا یار یہ بتا جس سے جسم نظر آ رہا ہے وہ پہنے گی، یہ کپڑے مسلمانوں والے ہیں؟ اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے؟ منہ لٹک گیا اس کا، کہتا اجازت تو نہیں دی۔ تو میں نے کہا پھر میں نے غلط مطالبہ کیا تھا تو اسے تو اتنا گلے پڑنے شروع ہو گیا۔ یہ تو حساب ہے۔ آج ایمانداری والی بات ہے، صحیح مسلمان عورتوں والے کپڑے تلاش کرنے پڑتے ہیں کہ کون سے کپڑے لیں ان کے لیے۔ جتنے بھی 80,000 کا 1.5 لاکھ کا سوٹ ہے جسم ڈھکا ہی نہیں، اندازہ لگائیں، جسم ڈھکا ہی نہیں، 1.5 لاکھ کا سوٹ ہے جسم نہیں ڈھکا۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک شیطان نے پوری قوم کو گمراہ کر رکھا ہے۔ ہم یہی پڑھتے ہیں نا جی مکے کے مشرک جو ہے نا ان کی عورتیں اور مرد ننگے ہوتے تھے۔ میں نے کہا صرف وہاں تک بات نہ رکھا، اپنے دور کو بھی ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ، ذرا کوئی اینک لگا کے دیکھ، تجھے پتہ چلے تیرے دور میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ خواتین جو عام طور پر برقع پہنتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں، شادی بیاہ آ جائے تو وہ بھی برقعے کو اتارنا فیشن سمجھتی ہیں، کہتے ہیں اب کون سا برقع پہننا ہے، چلو سارے جہاں جا رہی ہیں باقی ہم بھی وہاں جاتی ہیں۔ تو بھائی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ دیکھیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، میں کہ بنی آدم قد انزلنا علیکم ہم نے اتارا تم پر لباسن لباس، یواری سوآتکم جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپنے والا ہے، وریشا اور بطور زینت کے، اور زینت کے طور پر ہم نے اتارا۔ یہ ذہن میں رہے لباس جو ہے نا اس میں دو چیزیں ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، دو چیزیں، ایک یہ کہ جسم شرمگاہ کو ڈھانپے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ زینت والا ہو۔ کون سا ہو؟ خوبصورتی والا ہو، زینت کی نیت سے پہننے میں کوئی ممانعت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے میں کہ زینت کے لیے ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے۔ ہاں جی، لباس بندہ پہنے تو پتہ چلے یار اس نے لباس پہنا ہے۔ اور زینت یہ بھی ذہن میں رہے، زینت جو ہے وہی جائز ہے جو شرع کے اندر ہو، جس کی شریعت اجازت دے، بس اس کے علاوہ کوئی زینت جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بندہ جو ہے وہ کہ یار میرا 2500 کا سوٹ ہے، عورتوں کا سوٹ جو ہے وہ جناب 80,000 روپے کا ہے، لہذا کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زینت اختیار کر تو میں وہ پہن لوں، عورتوں والا سوٹ پہن لوں، وہ جوڑا پہن لوں میں؟ نہ، اس کی اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد ہو کر عورتوں جیسی شکل و صورت بنائے، مشابہت اختیار کرے، ان کے کپڑے پہنے، ان کے جیسے جوتا پہنے، ان جیسا حلیہ بنائے، یا عورت ہو کر مردوں جیسا حلیہ بنائے، ان جیسے کپڑے پہنے، حضور نے فرمایا ان پر لعنت ہے، ان پر لعنت ہے۔ یہ ذہن میں رہے ہمارے ہاں نا زینت کا بھی اپنا ایک معیار ہے، زینت کا اپنا ایک معیار ہے، حالانکہ زینت رب تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے، مرد مردوں والے کپڑے پہنے اور خوبصورت پہنے، عورت عورتوں والے کپڑے پہنے خوبصورت پہنے، بالکل جائز ہے، جیسے جسم ڈھکے اور ساتھ ساتھ وہ زینت بھی ہو، بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے،
ہمارے ہاں نعوذ باللہ من ذالک ایک اپنے ایک معیار ہے، میں وہ معیار نہیں کہوں گا، وہ ذہنی اختراع کہہ لیں، اسے ذہنی جنون کہہ لیں، احمق پن کہہ لیں، پاگل پن کہہ لیں، کچھ بھی نام دے سکتے ہیں اس کو، کہ وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ مرد جو ہے وہ کپڑے پہنے گا، شلوار اس کی ٹخنوں سے نیچے ہونی چاہیے جی، پتہ چلے خان صاحب آ رہے ہیں، پتہ چلے چیمہ چٹھا آ رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کی شلوار تہ بند ٹخنوں کے نیچے ہو، ٹخنوں کو ڈھانپ رہی ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حصہ اس کا جہنم جائے گا۔ تو کیا خیال ہے، بندے کے ٹخنے جہنم جائے؟ خود نہیں جائے گا، حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ جہنم جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے، شلوار جو ہے وہ ٹخنوں کو ڈھانپ رہی ہوتی ہے، تہ بند ہوگا، نیچے گھسٹ رہا ہوگا، جتنی تہ بند نیچے گھسٹے گی اتنا بندہ امیر ہوگا۔ بھائی یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا کہ ہم یہاں ٹھہرتے ہیں، آپ جائیں وہاں جا کر ان سے بات کریں، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات کرنے گئے نا، تو آپ کا تہ بند اتنا تھا کہ پنڈلی سے اوپر تھا، پنڈلی سے بھی اوپر تھا، پنڈلیاں ننگی تھیں آپ کی، حضرت عثمان کی۔ تو وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، آپ غریب ہو گئے، اتنی چھوٹی آپ نے تہ بند باندھ لی ہے، اوپر رکھی ہوئی ہے آپ نے۔ آپ نے میں غریب نہیں ہوا، یہ میرے خلیل یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ اندازہ لگائیں جی۔ تو یہ آج ہم نے کیا کیا یار بتائیں؟ آج کتنے بچوں کے کپڑے سلتے ہی ایسے ہیں، بڑوں کے کپڑے سلتے ہی ایسے ہیں، جیسے جائیں گے درزی کے پاس، اس نے ٹک کر کے جناب نیچے لگانا ہے ٹخنے کے نیچے، چل بھی ماپ ہو گیا آپ کا، کپڑے آپ کے سلنے کو تیار ہو، جبکہ یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور یہ تکبر ہو تو پھر تو مزید گناہ ہے بھائی، تکبر کی نیت سے ہو تو بڑا گناہ ہے اس میں پھر۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ بچے، اپنے کپڑے جو ہیں وہ شرع مبارکہ کے مطابق سلوائے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حد بندی بیان فرما دی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کا جو لباس ہوتا ہے نا، وہ بھی اس کے دین کی دعوت دینے والا ہوتا ہے، اس کا لباس بھی دین کی دعوت دینے والا ہوتا ہے، یعنی اس کا لباس جو ہے اس کے دین کی شناخت ہوتا ہے۔ آج ہندوؤں کو دیکھ لیں، ان کا جو بھگوا رنگ ہے وہ زردے والا، پلاؤ زردہ نہیں ہوتا دیگ والا، اس جیسا رنگ ہے ان کا۔ آپ دور سے دیکھیں گے وہ کپڑے پہن کر آ رہا ہوا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کا خاص ساخت ہوتی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا بھئی ہندو آ رہا ہے۔ اس کا لباس اس کے دین کی دعوت دینے والا ہے، اس کا لباس اس کے دین کی شناخت ہے۔ سکھ کو آپ دیکھ لیں، اس کا پگڑ، اس کے کپڑوں کا سٹائل، سارے کا سارا آپ کو بیان کرے گا کہ جناب یہ فلاں دین کا پیروکار ہے، فلاں دین کا ماننے والا ہے۔ نصرانیوں کے آپ پادریوں کو دیکھ لیں، ان کا لباس بالکل آپ کو بتائے گا جناب یہ نصرانی آ رہا ہے۔ آپ بدھوؤں کو دیکھ لیں، ان کا لباس آپ کو بتائے گا یہ بدھو آ رہا ہے، بدھ مت کا ماننے والا ہے۔ آپ یہودیوں کے وڈیرے جو ہیں، ان کے پنڈت شنڈت، ان کو دیکھ لیں، ان کا لباس آپ کو بتائے گا جناب یہ فلاں آ رہا ہے۔ ایک مسلمان کا ہی لباس ایسا ہے جو اس کے دین کی تبلیغ نہیں کرتا، الا ماشاء اللہ۔ آپ تو تقریباً سارے لباس میں بیٹھے ہیں اور شرعی لباس ہے آپ کا، میں عموماً بات کر رہا ہوں لوگوں کی، ہاں جی، سارے پینٹ میں آئے ہوئے ہیں، اور ایسا کپڑا پہننا جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، ایسی کسی ہوئی پہننا جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہوں، وہ پہننا حرام ہے، چاہے مرد پہنے یا عورت پہنے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو عورت یا مرد چست لباس پہنتا ہے، اس کے اعضاء نظر آتے ہیں، باتیں وہ ایسا ہے جیسے ننگا لگا پھرتا ہو، ننگا لگا پھرتا ہو، بالکل حرام ہے ایسا لباس پہننا۔ تو بتائیں بھائی، ہمارا لباس جو ہے وہ ہمارے دین کی تبلیغ کیوں نہیں کرتا؟ ہمارا لباس ہمارے دین کی شناخت کیوں نہیں بن سکا؟ آخر لوگوں کو یہ بیان کیوں نہیں کرتا کہ یہ مسلمان آ رہا ہے؟ آج حلیہ ہمارا سارا انگریزوں والا ہو گیا، سارا کافروں والا ہو گیا۔ ہم نے انہیں دیکھا کہ جناب وہ روٹی اچھی کھا رہے ہیں، نہلے دہلے پھرتے ہیں دائیں بائیں، تو ہم نے کہا ہو سکتا ہے وہ داڑھی مونڈ کے ایسے جگہ پہ پہنچو، لہذا ہم بھی مونڈ لیں۔ ہم نے سمجھا انہوں نے پینٹ پہنی ہے اس لیے یہاں تک پہنچے ہیں، ہم نے بھی پہن لی، اور کھڑے ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ غلامی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار، اتنی غلامی نہ اختیار کی جائے کہ بندہ اپنے دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں لباس کے اندر دو شرطیں رکھی رب تعالیٰ نے، ایک جو ہے وہ یواری سواتکم، اور دوسرا بریشہ، جی تمہاری شرمگاہ کو ڈھانپے۔ نمبر دو
وہ زینت ہو، وہ کیا ہو، وہ زینت ہو۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا لباس اتارا ہے، ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ لباس جو ہے ہمارا تو مارکیٹ سے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اتارا ہے تمہارا لباس۔ اس کے کئی جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ نمبر دو، اس لباس کی تیاری میں جتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، یہ وہ گھاس ہو، کاٹن ہو، یہ کپاس ہو، جتنی چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں ساری کی ساری، آگے بنائی میں لوہا استعمال ہوتا ہے، لکڑی استعمال ہوتی ہے، وہ ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی۔ ایک بات، دو جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب یہ ہے اس اشکال کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں لباس کے لیے ضروری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو اگانے کے لیے اپنی طرف سے بارش عطا فرمائی ہے جی۔ لباس اتارنے کا مطلب بارش اتاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو وہ بارش جو ہے وہ ساری چیزیں اگاتی ہے، جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری پانی کے ساتھ ہیں جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اتارا ہے لباس، مطلب اس کا یہی ہے جو میں نے 3 جواب دیے ہیں۔ آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَيْرٌ، میں کہ اور تقوی کا جو لباس ہے نا یہی بہتر ہے۔ بس تقوی کا لباس جو ہے نا یہی بہتر ہے۔ تقوی کا لباس التقویٰ کے 2 مفہوم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ لباس التق پیچھے جو بیان ہوا ابھی تک کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، اس سے مراد وہ لباس ہے جو ہم نے پہنا ہوا ہے، یہ جو لباس ہم نے پہنا ہوا ہے یہ وہ مراد ہے لباس۔ اور لباس التقویٰ سے مراد باطنی لباس ہے۔ کیا ہے؟ باطنی لباس ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کہا تقویٰ اختیار کرے بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھے، ڈرتا رہے رب تبارک و تعالیٰ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والا کو کام کر بیٹھوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے میں دور نہ ہو جاؤں کہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ لباس مطلب یہ ہے اس کا۔ اور دوسرا معنی یہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا کہ پہلے والا جو مفہوم بیان کیا کہ لباس تقوی والا وہی ہے جو بندے کی شرعی ضرورت کو پورا کرے، شرعی ضرورت کو پورا کرے، جو حاجت ہے بندے کی، جسم کو بھی ڈھانپے، شرمگاہ بھی اس کی چھپی رہے، اور جناب ساتھ ساتھ اس کے لیے زینت بھی ہو۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک خیر، میں یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تقوی کو لباس کیوں کہا گیا، تقوی کو لباس کہا گیا، تقوی کا لباس کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے جیسے یہ لباس ہمارا یہ ہمارے جسم میں موجود عیبوں کو چھپاتا ہے، شرمگاہ کو چھپاتا ہے، شرم کے مقام کو چھپاتا ہے، اسی طرح تقوی جو ہے جو بندہ اختیار کر لیتا ہے اس کے بھی اندر موجود جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی پردہ ڈالے رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں، یعنی وہ بندہ جو ہے متقی بندہ جو ہے، یعنی اس حد تک جو ہے نا وہ کوئی گناہ بھی اس سے ہو جائے، یعنی کہ پوشیدگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے مخلوق پر اس طرح عیاں نہیں کرتا کہ جناب سارے لوگوں کو پتہ چل جائے اور سارے لوگوں کے سامنے جناب وہ منہ چھپاتا پھرے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو تقوی کا لباس جو ہے نا یہ ایسا لباس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، اس کے بہت فوائد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بھی عطا فرمائے۔ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، فرمایا کہ یہ جو لباس ہے نا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ جی لباس جو ہے نا سفید لباس، اس کے بارے میں ایک حدیث شریف پڑھی تھی میں نے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید لباس پہنا کرو۔ یہ سفید لباس جو ہے نا یہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہاں سفید لباس جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ سفید لباس جو ہے نا یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، آقا علیہ السلام کو سفید لباس بہت پسند تھا، اور آقا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، تو اسے سفید لباس پہنایا کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے تو وہ سفید لباس پہنے، سفید لباس پہنے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ آیت مبارکہ آپ دیکھیں ذرا غور کریں۔ میں کہ اے آدم کے بیٹو خیال کرنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جیسا کہ اس نے تمہارے ابوین کو، تمہارے ابا اور اماں کو جنت سے نکال دیا تھا، یہ خیال کرنا
جیسے ان کو بے لباس کیا تھا، خیال کرنا کہیں تم میں نے بے لباس کر دے ہیں۔ بتائیں جی، اس کا مطلب یہ ہے جیسے آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو آپ سے بھول ہوئی، آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو بے لباس ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو قوم بے لباس ہوئی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ شیطان مسلط ہوا ہی ان پر اسی لیے ہے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھول گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، فرمایا کہ شیطان نے ان کا لباس اتار دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کے خفیہ مقام، شرمگاہ کے مقام کو دیکھیں۔ یہ شیطان کی منشا تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک شیطان اور اس کا قبیلہ، یعنی شیطان اور اس کے چیلے چھوٹے شیطان جو ہیں، یہ سارے کے سارے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسا جسم ناری عطا فرمایا ہے، لطافت ہے ان کے جسم میں کہ وہ نظر نہیں آتے ہمیں، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ جنوں کو اور شیطانوں کو ان کی اصلی صورت میں دیکھ لیتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کو تب دیکھ سکتے ہیں جب وہ کسی اور صورت میں منتقل ہوں، کسی اور صورت میں آ جائیں۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو 3 راتیں پکڑا تھا، ہاں جی، بالکل وہ انسانی صورت میں آیا تھا، بالکل سفید داڑھی اور ایسی غریب کی صورت بنا کے آیا تھا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے اس کی اصلی صورت میں دیکھتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے وقت شیطان آیا تو میں نے اسے پکڑ لیا، ہاتھ اس کو یہاں سے پکڑا تو وہ اپنے منہ لگا کے نا میرے ہاتھ کو اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مجھے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت یاد آ گئی تو پھر میں نے اسے چھوڑ دیا، وگرنہ میرا دل چاہتا تھا اسے باندھ دوں، سویرے سویرے مسلمانوں کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں جی ہاں۔ تو اس طرح کر کے یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عظیم اولیاء کو بھی یہ طاقت عطا فرما دے تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء بھی اسے اس کی اصلی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ نے بے شک ہم نے شیطانوں کو یار بنا دیا ہے ان کا جو ایمان نہیں لاتے۔ شیطان جو ہیں کافروں کے یار ہیں، شیطان کافروں کے یار ہیں۔ میں جس طرح مسلمان جو ہے یہ لباس پہننا پسند کرتا ہے، شیطان جو ہے جیسے آدم علیہ السلام بے لباس ہوئے تو فوراً پتے لگانے لگے، جسم کو ڈھانپنے لگے۔ یہ شان ہے آدم، یہ آدمیت ہے۔ حقیقت میں آدمیت یہی ہے کہ بے لباس کہیں پہ ہو جائے کسی وجہ سے تو فوراً حیا آڑے آتی ہے بندے کو ایسے بے لباس کھڑے ہونے سے۔ لیکن یہ شیطان جو ہے، یہ کافر جو ہیں، یہ کافر فخر کرتے ہیں ننگے ہونے پر۔ جیسے مکہ کا مشرک کعبے کا طواف کرے، عورتیں مرد ان کے ننگے ہو کر، اور اسی کو ثواب سمجھیں، اسی کو عبادت سمجھیں، اسی کو اللہ تعالیٰ کا حکم جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شیطان اور کافروں کے یار جو ہے نا، اور کافر یہ آپس میں سارے یار ہیں۔ جو شیطان کا مشن ہے لوگ ننگے ہو جائیں، وہی کافروں کا مشن ہے کہ لوگ ننگے ہو جائیں۔ آج پورا یورپ بے لباس ہو چکا ہے، پورا یورپ بے لباس ہو چکا ہے۔ کیوں بے لباس ہوا ہے؟ کافروں کے، شیطان کے یار جو ہوئے، کافر ہیں، شیطان کے یار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور یہ جب کوئی گندا کام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بھی یہی کرتے پایا ہے، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور ہمیں اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے۔ بس بات ہی ختم۔ آج بھی جو لوگ ننگے رہتے ہیں نا، ان سے آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ لباس جو ہے یہ جسم کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے جو ہے نا آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو جسم توانا رہے تو آپ بے لباس رہیں، اس سے آپ جو ہے نا تندرست رہیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، عجیب عجیب منطق پیش کریں گے۔ آج ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی، جیسے ہندوؤں کی کچھ ان کے جو وڈیرے پنڈت ہوتے ہیں نعوذ باللہ، وہ ننگے رہتے ہیں، ننگے رہتے ہیں بالکل۔ تو وہ لوگ جو ہیں ان کی عورتیں مرد جو ہیں وہ سارے ان کے پاس جا رہے ہیں، آشیرواد لے رہے ہیں ان سے، اور وہ ننگے بیٹھے ہیں۔ نہ ان کو شرم آ رہی نہ ان کو شرم آ رہی ہے۔ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں یہ بھگوان کا حکم ہے، یہ اسی کی طرف سے ہمیں آیا ہے کہ لباس نہیں پہننا، تم نے بالکل ننگے رہنا ہے۔ بتائیں، اور ان کے پاس عورتوں کا جانا یہ بھی عبادت سمجھا جاتا ہے، ہاں جی، نیک سمجھ کے جا رہی نا ان کے پاس، اور شرم کسی کو بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، نعوذ باللہ۔
قل حبیب آپ فرما دیں ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. یہ بکواس کرتے ہیں، ایسے کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے، اور تھوپ رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہم ننگے رہیں. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اللہ اکبر. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ہیں جی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو وہ بات کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.